اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو فصل سوم کے اندر جاری تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی اپنے مدعا کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وجود زائد بر ماہیت ہے اور عارض بر ماہیت ہے، کہ یہاں پر اس بحث اور اس گفتگو کے مبادئ تصوری یعنی وجود، ماہیت، زیادت اور عروض، ان کے کیا معانی ہیں اور ایک فیلسوف جب ان معانی کو استعمال کرتا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے، ان کو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ اس فصل کے بارے میں جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ کی تقریر تھی اور جو درست ہے، اور معرفت اسلامی کے قوانین، قواعد اور اصل انفعال کی اساس پر جو درست تقریر تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تقریر کہ جو درست نہیں ہے، یعنی حکماء دیگر نے اسی فصل کی تقریر کی ہے لیکن وہ تقریر قاعدہ اصل انفعال معرفت اسلامی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور اس کے اندر جو محظور ہے وہ انتزاع مفاہیم کثیرہ من جہت کثیرہ از مصداق واحد من جہت واحد لازم آتا ہے، کہ جو درست نہیں ہے اور منجر بے انکار علم ہوتا ہے۔ وہ تقریر بھی بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی اس مطلب کو نظری جانتے ہوئے، یعنی کہ وجود زائد بر ماہیت ہے، عارض بر ماہیت ہے، اس مسئلے کو علامہ نظری قرار دیتے ہوئے بعض ادلہ اس مسئلے کی ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پر بھی مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آیا واقعاً یہ مسئلہ نظری ہے، بدیہی ہے، فیلسوف جو روش شہود عقلی و شہود عقل حضوری سے جو استفادہ کرتا ہے اور خارج میں واقعیت کی تحلیل کرتا ہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ وجدانیات یعنی عقل شہود حضوری کی جانب یہ فصل اور اس کا محتویٰ جو ہے وہ ارجاع رکھتا ہے، لیکن فی الحال اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم علامہ کے مبنا کو یا علامہ کے یہاں کتاب بدایت الحکمہ کے بیان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر علامہ کی نگاہ ظاہراً یہ لگتی ہے کہ یہ مسئلہ بدیہی ہے، مسئلہ نظری ہے، بدیہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے علامہ طباطبائی اس مسئلے کے اوپر 3 ادلہ بیان فرماتے ہیں۔ دلیل اول جو علامہ بیان فرماتے ہیں اس کے اندر 2 مقدمات ہیں، کہ پہلا مقدمہ ذکر کرنے کے بعد سے علامہ قیاس استثنائی اس کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پہ آخر میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ وجود نہ تو جزء ماہیت ہے، وجود نہ ہی عین ماہیت ہے، بلکہ وجود زائد بر ماہیت ہے، اور وجود مغایر با ماہیت ہے، لیکن ساتھ وجود عارض بر ماہیت ہے۔ یہاں پر اسی مطلب کے ساتھ ساتھ، یعنی اسی دلیل اول کی ہی ضمن میں ایک مطلب جو ذکر کرنا خالیس فائدہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وجود زائد بر ماہیت ہے، یہ ایک مطلب ہے، اور وجود عارض بر ماہیت ہے، اس کو ایک مطلب دیگر بھی قرار دے سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ادلہ کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ دلیل اول جو علامہ ذکر فرما رہے ہیں، یہ دلیل اس مدعا کے حصہ اول کو فقط اس بات کرتی ہے، اور وہ مغایرت وجود با ماہیت ہے، کہ ایک ہی شے کے 2 جہات ہے اور جہت وجود مغایر با جہت ماہیت ہے، اس کو اس بات کرتی ہے، لیکن وجود صفت برائے ماہیت ہے، وجود عارض بر ماہیت ہے، اس کو دلیل اول اس بات نہیں کرتی ہے۔ اس روشنی میں اب آ کر دلیل اول کو دیکھتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دلیل اول کا جو مقدمہ اول ہے، مقدمہ اولا ہے، علامہ بیان فرماتے ہیں کہ وجود کو ماہیت سے سلب کیا جا سکتا ہے۔ ایک شے ہے ماہوی، اس سے آپ وجود سلب کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں الانسان لیس بموجود، یہ قضیہ درست ہے، قضیہ صحیح ہے، وجود کو ماہیت سے سلب کرنا صحیح ہے۔ اب مقدمہ دوم جو قیاس استثنائی کے طور پہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر
وجود جزء ماہیت ہوتا یا وجود عین ماہیت ہوتا کہ جو قائلین بے اشتراک لفظی وجود یا بے عبارت دیگر عینیت وجود با ماہیت والوں کا جو ادعا ہے کہ وجود جزء ماہیت ہے یا عین ماہیت، ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود جزء ماہیت ہو یا اگر وجود عین ماہیت ہو، اس صورت میں ایک محظور لازم آتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ وجود کو ماہیت سے سلب نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ یہ استحالہ ہے، چونکہ یہ سلب الشیء نفسی ہے کہ جو محال ہے. اس مطلب کی جانب توجہ کرنے کے لیے ہم بعض مقدمات علم منطق سے بطور اختصار استفادہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علم منطق میں جس طرح سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، یعنی علم منطق بھی بالطبع فلسفہ، بعض مباحث فلسفی کے بالطبع یہ مباحث منطقی وہ تشکیل پائی ہیں، لیکن چونکہ تعلیمی لحاظ سے منطق قبل از فلسفہ پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم ان مباحث منطقی سے استفادہ کر رہے ہیں. علم منطق کے اندر محمولات کو دو اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، محمولات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمول جو شے اس پہ حمل ہو رہی ہے، جو شے اس شے کے اوپر حمل ہو رہا ہے، وہ محمول یا ذاتی ہے اس شے کی نسبت یا ذاتی نہیں ہے. اگر محمول اس شے کی نسبت ذاتی ہو، اس موضوع کی نسبت ذاتی ہو، یا تو جنس ہے یا فصل ہے یا نوع ہے، یہ علم منطق نے بیان کیا، اور ان تینوں کو خود موضوع سے سلب کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا لازمہ سلب الشیء النفس ہی ہے. اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک شے خودش نہ ہو، یعنی کوئی شے اس کی ذات سے آپ اس کی ذات کو سلب کر رہے ہیں، اور یہ محال ہے، عقلاً و خارجاً دونوں جہت سے محال ہے. لیکن اسی محمول سے آپ اس کے عوارض، اس کے جو عرضیات ہیں ان کو سلب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں الانسان لیس بعالم، یہ انسان ہے لیکن عالم نہیں ہے، یعنی انسان ہوتے ہوئے عالم نہ ہو یہ ممکن ہے. کیوں؟ چونکہ علم انسان کی نسبت عرضی ہے، جزء ذات نہیں ہے، لہٰذا اس کو انسان سے سلب کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں الانسان لیس بضاحک، ضحک یعنی ہنسنا یا متعجب، تعجب، یہ انسان کی نسبت عرضیات میں سے ذاتی نہیں ہے، لہٰذا ان کو انسان سے سلب کرنا جائز ہے، اور ان کے سلب سے انسان کی ہوویت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایک دفعہ جب ہم یہ قضیہ بناتے ہیں الانسان لیس بانسان، یہاں پہ اصلا آپ انسان سے جیسے ہی انسانیت کو سلب کریں گے، یہ سلب الشیء النفس ہی ہے، یعنی خود اس شے کو اپنی ذات سے سلب کرنا، اور یہ محال ہے، عقلاً بھی محال ہے اور از لحاظ خارج بھی یہ محال ہے. پس سلب الشیء النفس ہی یہ ہر صورت میں محال ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح سلب جزء الشیء النفس ہی وہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کہیں الانسان لیس بناطق، جائز نہیں ہے. کیوں؟ جیسے ہی آپ نطق کو انسان سے سلب کریں گے، اس صورت میں آپ نے کیا کیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یعنی آپ نے اس شے سے، یعنی اس انسان سے ایک ایسی چیز کو سلب کیا جس کے سلب ہونے کی وجہ سے اس کی انسانیت ہی ختم ہو گئی، یعنی موضوع ہی ختم ہو گیا. یعنی یہ محمول ایک ایسا محمول ہے کہ جس کو سلب کرنے کے نتیجے میں موضوع ہی فانی ہو جاتا ہے، موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ انسان سے اشیاء خارج ذات کو سلب کریں، اس صورت میں موضوع باقی رہتا ہے لیکن وہ محمول سلب ہوتا ہے. پس یہ جو ہے وہ ذاتی اور عرضی کا فرق از جہت سلب قرار دیا. علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود بھی اسی طرح کا ہے، یا وہ خارج میں جہت وجود بھی اسی طرح کی ہے کہ آپ اس جہت ماہوی سے جہت وجود کو سلب کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں الانسان لیس بموجود، انسان موجود نہیں ہے. الانسان، جس طرح سے ہم نے قضیہ بنایا کہ انسان ہے لیکن لیس بمتعجب، الانسان لیس بعالم، الانسان لیس
فاعلن، یہ سارے قضایا بنا سکتے ہیں اور درست ہیں، از لحاظ فلسفی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ قضیہ بنائیں گے الانسان لیس بناطق، الانسان لیس بحیوان، یہ سلب الشأن نفسی ہے کہ جو محال ہے۔ پس علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وجود عین ذات ماہیت ہو، مانند الانسان انسان ہو، تو آپ الانسان سے خود انسان کو جس طرح سے سلب نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ انسان سے موجودیت کو بھی سلب نہیں کر سکتے، جبکہ ہم وجدانی طور پہ پاتے ہیں کہ آپ انسان سے موجودیت یعنی ماہیت، اس جہت ماہیت سے موجودیت کو سلب کر سکتے ہیں، اور یہ قضیہ صحیح ہے۔ لہٰذا اگر وجود جزء عین ماہیت ہو یا جزء ماہیت، یعنی اگر وجود مانند ماہیت کے لیے الانسان و انسان کی طرح ہو یا الانسان کے لیے ناطق کی مانند ہو، ایک جزء ماہوی ہو، اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ استحالہ سلب الشیء عن نفسہ کا محظور یہاں پر لازم آتا ہے۔ یہ دلیل صرف اور صرف بیان کرتی ہے کہ وجود اور ماہیت میں مغایرت ہے، لیکن عروض وجود پر ماہیت کو یہ دلیل بیان نہیں کرتی۔ کیوں؟ چونکہ آپ انسان سے بہت ساری چیزیں سلب کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان پہ وہ اشیاء حمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں یہ قضیہ بناتا ہوں، یہ جو کتاب ہے الکتاب لیس بحجر، کتاب حجر نہیں ہے، یعنی آپ نے حجریت کو کتاب سے سلب کیا، حجریت کو کتاب کے اوپر سے جب سلب کیا تو یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں میں مغایرت ہے، یعنی سلب صرف اور صرف نفی عینیت کرتا ہے، نفی جزئیت کرتا ہے، اور اثبات مغایرت کرتا ہے۔ لیکن آیا وہ مغایرت اس طرح کی ہو کہ ان میں کوئی جہت اشتراکی نہیں ہے، حتیٰ صفت اور موصوف بھی نہیں ہے، یا ان میں مغایرت اس طرح کی ہے کہ نہیں ایک جہت اشتراکی ہے، ایک جہت اتحاد موجود ہے، ایک جہت عینیت موجود ہے، سلب بما ہوا سلب اس مطلب کو بیان نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس دلیل کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ جو صرف اور صرف صحت سلب وجود از ماہیت سے استفادہ کرتے ہیں، یہ دلیل زیادت وجود پر ماہیت کو اثبات کرتی ہے، لیکن عروض وجود اور ماہیت کو یہی دلیل اسی تقریر کے ساتھ اور انہی مقدمات کے ساتھ اثبات نہیں کرتی ہے۔ یہ دلیل جو ہے وہ دلیل اول ہے کہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ اس دلیل کی جانب توجہ کی جائے، والدلیل علیہ ان الوجود یصح سلبہ عن الماہیت، کہ یہ مقدمہ اولا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسی مطلب یعنی مطلب زیادت وجود بر ماہیت کہ اس والدلیل علیہ، علیہ کی ضمیر کل مدعا پہ نہیں ہے بلکہ جزء مدعا، اور وہ کیا ہے کہ وجود زائد بر ماہیت ہے، صرف اور صرف اس مدعا کے اوپر وہ ضمیر کا مرجع ہے، پورا مدعا کو یہ دلیل ثابت نہیں کرتی۔ فرماتے ہیں والدلیل علیہ ان الوجود یصح سلبہ عن الماہیت، کہ وجود کو ماہیت سے سلب کرنا صحیح ہے، یہ قضیہ صحیح ہے، وجدانی طور پہ بھی ہم پاتے ہیں کہ جہت وجودی غیر از جہت ماہوی ہے، پس جہت وجودی کو جہت ماہوی سے سلب کیا جا سکتا ہے۔ ولو کانا، مقدمہ دوم کی جو بطور قیاس سے استثنائی ہے، فرماتے ہیں کہ لو کانا عیناً اور جزءا لہا لم یصح ذلک، فرماتے ہیں کہ اگر وجود عین ماہیت ہو یا جزء ماہیت ہو، اگر وجود عین ماہیت ہو یا جزء ماہیت ہو، لم یصح ذلک، فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ کیا چیز صحیح نہیں ہے؟ یعنی سلب عین الشیء عن نفسہ یا سلب جزء الشیء عن نفسہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم پلٹ کے علامہ سے پوچھتے ہیں کیوں صحیح نہیں؟ علامہ فرماتے ہیں لاستحالۃ سلب الشیء، لاستحالۃ سلب عین الشیء و جزئہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک شے سے اس خود شے کو سلب کرنا، یعنی ذات شے سے اس کی ذات کو سلب کرنا، یہ بھی محال ہے، اور جزء شے اس کی ذات کا جو جزء ہے اس سے کو بھی سلب کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ چونکہ استحالہ سلب الشیء عن نفسہ ہی لازم آتا ہے، اور سلب الشیء عن نفسہ ہی کیوں محال ہے؟ یہ بدیہیات میں سے ہے، اور اس کا ارجاع ہوتا ہے قضیہ استحالہ
ارتفاع نقیضین و اجتماع نقیضین کی طرف اس کا ارتفاع ہوتا ہے. بس فرماتے ہیں لاستحالۃ سلب عین الشیء و جزئہ عنہ. کیوں؟ چونکہ اگر آپ اس شے سے اس کی ذات کو سلب کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اجتماع نقیضین پیش آتا ہے کہ یہ انسان ہے اور انسان نہیں بھی ہے. یعنی اگر یہ کہے الانسان لیس بانسان، پس الانسان موضوع بتا رہا ہے کہ انسان ہے، لیس بانسان محمول بتا رہا ہے کہ انسان نہیں ہے، کہ جو اجتماع نقیضین ہے، یعنی انسان اور لا انسان ایک ہی مصداق میں جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. بس اس استحالہ سلب الشیء نفسہی کا بھی ارجاع قضیہ اجتماع نقیضین کی طرف ہوتا ہے. دلیل دوم جو ہے وہ پورے مدعا کو اس بات کرتی ہے، یعنی زیادت وجود بر ماہیت کو بھی اس بات کر رہی ہے، اور عروض وجود بر ماہیت کو بھی یہ دلیل اس بات کرتی ہے. اس دلیل کے اندر علامہ یوں اس دلیل کو اقامہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلب یہ ہے کہ وجود ماہیت پر حمل ہوتا ہے، پس وجود ماہیت کی نسبت محمول ہے. یہ حصہ اس بات کو اس بات کرتا ہے کہ وجود عارض بر ماہیت ہے. یہاں توجہ کی جائے کہ وجود عروض بر ماہیت رکھتا ہے، وجود عارض بر ماہیت ہے. یعنی وجود ماہیت کی نسبت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے شجر حجر کی نسبت ہے. یعنی آپ الشجر حجرن، یہ قضیہ درست نہیں ہے، باطل ہے. کیوں؟ چونکہ حجریت شجر کے اوپر حمل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ حمل اساسی طور پہ حمل باطل ہے. پس خود حمل یہ بیان کرتا ہے کہ ان دو اشیاء کے اندر ایک نوع کی عینیت موجود ہے، ایک نوع کی وحدت ان دو اشیاء کے اندر موجود ہے. پس یہ جو پہلا مقدمہ ہے کہ وجود حمل ہوتا ہے ماہیت کے اوپر، یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان دو پہلو میں، ان دو جوانب میں و ان دو جہات میں تغیر تام ہو، جس طرح سے شجر اور حجر، انسان و حجر، ان کے درمیان تغیر تام پایا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے. پس یہ عروض وجود بر ماہیت کو بیان کرتا ہے. اب آ کر نفی عینیت وجود از ماہیت. علامہ فرماتے ہیں کہ وجود ماہیت کے اوپر حمل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں حاض الماہیت موجود، حاض الماہیت موجودتن، یا حاض الانسان موجود، یا حاض الکتاب موجود، یا الشجر موجود. بس وجود ماہیت کے اوپر حمل ہوتا ہے. اب آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا حمل ہے، چونکہ حمل کی بھی مختلف اقسام ہیں. حمل کی ایک قسم ہے کہ جب محمول موضوع کی نسبت ذاتی ہو، یعنی یا تو جزء ذات ہے یا عین ذات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ حمل ذات یا ذاتیات بر ماہیت یا بر موضوع. کہ اس صورت میں علامہ فرماتے ہیں کہ جو حمل ذات و حمل ذاتیات بر ماہیت یہ محتاج دلیل نہیں ہے، یعنی بلکہ یوں کہا جائے کہ اساساً اس کے اوپر دلیل لانا محال ہے. کیوں؟ چونکہ اگر یہ کہے کہ حمل ذات یا حمل جزء ذات بر ذات، یعنی جزء ذات کو ذات پہ حمل کرنا یا اصل ذات کو ذات پہ حمل کرنا محتاج دلیل ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ایک دلیل ہے کہ ایک حد وسط کی ضرورت ہے، ایک حد وسط کی ضرورت ہے کہ جو غیر از اوسط ہو، جو غیر از اصغر ہو، یعنی حد اصغر ہو و حد اکبر ہو، جو غیر از حد اصغر و حد اکبر ہو، اور آ کر حد اصغر کو حد اکبر کے لیے معذرت کے ساتھ جو آ کر حد اکبر کو حد اصغر کے لیے اس بات کرے. پس اگر آپ یہ کہیں کہ ذات یا ذاتیات کو موضوع کے اوپر حمل کرنے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے، ایک برہان کی ضرورت ہے، اس صورت میں اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمول اور موضوع میں مغایرت موجود ہے، کہ جس مغایرت کو دلیل کے بعد آ کر ہم برہان کے بعد آ کر ان میں اتحاد بطور صفت اور موصوف اس بات کرتے ہیں. پس اگر یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ حمل ذات بر ذات یا حمل جزء ذات بر ذات یہ محتاج دلیل ہے. اس کا ارجاع ہوتا ہے سلب الشیء نفسہی کی طرف، اس کا ارجاع ہوتا ہے استحالہ اجتماع نقیضین کی طرف کہ جو محال ہے. پس علامہ فرماتے ہیں کہ حمل وجود بر ماہیت محتاج دلیل ہے. یہ ایک مقدمہ کہ
آپ بلکہ یوں کہیں، یوں مقدمات کو اس طرح سے ترتیب دیں، وجود ماہیت پہ حمل ہوتا ہے، اس کو مقدمہ اول. مقدمہ دوم کہ وجود کا ماہیت کے اوپر حمل ہونا محتاج دلیل ہے. محتاج دلیل ہے. کیوں محتاج دلیل ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود جزء ماہیت نہیں ہے، نہ ہی وجود عین ماہیت ہے. کیوں؟ چونکہ اگر وجود جزء ماہیت ہوتا یا اگر وجود عین ماہیت ہوتا، اس صورت میں حمل جزء ماہیت یا اثبات جزء ماہیت برائے خود ماہیت یا اثبات نفس ذات برائے خود ذات یہ بدیہی ہے، کیونکہ اس کا ارجاء ثبوت الشیء لنفس ہی ہوتا ہے، جو بدیہیات میں سے بلکہ ابدہ البدیہیات میں سے ہے. پس علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وجود جزء ماہیت ہوتا یا عین ماہیت ہوتا محتاج دلیل نہیں ہے. اسی کو اگر تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ کھولیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وجود آپ اس بات کرتے ہیں خارج میں کہ یہ حاضر انسان موجود ہوں، یا یوں کہا جائے آگے جا کر ہم علم فلسفہ کے اندر اس بات کریں گے واجب الوجود موجود ہوں، حصی تو نہیں ہے. ہم حواس خمسہ سے تو واجب الوجود کو درک نہیں کرتے، بدیہیات حصی میں سے نہیں ہے. یا عقول و مفارقات یا وہ امور کی جو ماوراء حس ہیں ان کو آ کر ہم دلیل سے اس بات کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ دقت کریں، اگر وجود جزء مثال کے طور پہ ماہیت عقل اول ہوتا، عقول و مفارقات عقل اول جو غیر ازی عقل بمعنی مدرک نہیں ہے، یہ عقل ایک سنخ کی موجودات میں سے ہے، جیسے موجودات عقلی، موجودات مثالی و موجودات مادی. یہ عالم عقل مراد ہے، عالم مثال کہ یہ ماوراء مادہ ہیں، مافوق مادہ ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ماہیت اس کا جز وجود ہوتا تو اس صورت میں ان کی اس بات کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی ہم عقل کو تصور کرتے اس کی ماہیت کے اندر ہی جو ہے وہ وجود شامل ہے، لہٰذا محتاج دلیل نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کو اس بات کرنے کے لیے عقل اول، عقل دوم، عالم مثال، عالم عقول، عالم الہ، ان سب کو اس بات کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور ان کو اس بات کرنے کے لیے دلیل کا محتاج ہونا یہ بیان کرتا ہے کہ وجود جزء ماہیت نہیں ہے، عین ماہیت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جو ہے وہ ثبوت الشیء لنفسہ و ثبوت جزئیات الشیء لنفسہ، ثبوت ذاتیات الشیء لنفسہ بدیہی ہے اور بینۃ الثبوت ہے، محتاج دلیل نہیں ہے، بلکہ اساساً اس پہ دلیل لانا محال ہے کیونکہ استحالہ اجتماع نقیضین پیش آتا ہے. دلیل دوم کی جانب توجہ کریں. وَأَيْضًا فرماتے ہیں کہ ایضاً یعنی دلیل اسی مطلب پہ، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا ایضاً کا مطلب ہے کہ کل مدعا پہ دلیل. یہ دلیل مغایرت وجود بماہیت کو بھی اس بات کرتی ہے و اتصاف وجود بماہیت اس کو بھی یہ دلیل وہ ثابت کرتی ہے. وَأَيْضًا حمل الوجود علی الماہیت یحتاج الی دلیل فرماتے ہیں کہ حمل وجود بر ماہیت بھی محتاج دلیل ہے. یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس جملے کو دو مقدمات میں تقسیم کریں ہمارا پورا مدعا ثابت ہوتا ہے. ایک یہ کہ وجود ماہیت پہ حمل ہوتا ہے، یہ درست ہے بطور ثبوتی، بطور سلبی نہیں، بطور ثبوتی وجود ماہیت پہ حمل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں الانسان موجود، البقر موجود، یہ سارے قضایا تشکیل دیتے ہیں. پس مقدمہ اولا وجود ماہیت پہ حمل ہوتا ہے، لہٰذا مغایر من جمیع جہات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حمل الوجود علی الماہیت یحتاج الی الدلیل، کہ وجود کا ماہیت پہ حمل ہونا محتاج دلیل ہے. فلیس عینا ولا جزءا لا، پس نتیجہ لے لیا کیا کہ وجود ماہیت کا نہ عین ذات ہے، نہ عین ذات ماہیت ہے اور نہ ہی جزء ذات ماہیت ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لأن ذات الشیء، کہ جو ذات الشیء ہے وہ ذاتیات ہی، کہ لأن ذات الشیء و ذاتیات ہی بینۃ الثبوت لہ، یہ اس شے کے لیے، اس ذات الشیء کے لیے بینۃ الثبوت ہوتے ہیں، بدیہی الثبوت ہیں، ضروری الثبوت ہیں، محتاج دلیل نہیں ہیں. لا تحتاج فیہ الی دلیل، کہ اس ثبوت کے لیے کسی دلیل کی طرف محتاج نہیں ہوتے. لہٰذا فرماتے ہیں لأن
ذات الشیء و ذاتیاتہ بینۃ الثبوت لا تحتاج فیہ الی دلیل، کہ اس حمل وجود بر ماہیت، ترجمہ لا تحتاج فیہ الی دلیل، کہ اس ثبوت ذاتیات الشیء و ثبوت خود شے برائے شے، اس میں محتاج نہیں ہوتے الی دلیل، دلیل کی طرف اس میں احتیاج نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر دلیل کی طرف محتاج ہوتے وہاں پہ غیریت ہوتی ہے، جبکہ خود شے اور اس کی ذات میں کوئی غیریت نہیں ہے، جز الشے و ذات الشے میں کسی طرح کی غیریت پائی نہیں جاتی، لہٰذا یہاں پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ برہان دوم و دلیل دوم ہے۔ دلیل سوم جو اسی مدعا کے اوپر علامہ قائم فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ماہیت من حیث ہی متساویۃ النسبۃ الی الوجود والعدم، کہ اس مطلب کو ہم بطور اصل موضوعی ذکر کر رہے ہیں، کہ اس کو علامہ طباطبائی مرحلہ خامس، یعنی جہاں پہ ماہیت اور عوارض ذاتیہ ماہیت کو بیان فرماتے ہیں، وہیں پہ علامہ اس مطلب کو ذکر کریں گے کہ ماہیت من حیث ہی وہ متساویۃ النسبۃ الی الوجود والعدم ہے، کہ ذات ماہیت، جہت ماہوی، جنبہ ماہوی، ذات ماہوی، اس کے اندر نہ تو وجود داخل ہے اور نہ ہی اس جہت ماہوی، ذات ماہوی، جنبہ ماہوی کے اندر عدم شامل ہے۔ پس یہی ماہیت موجود بھی ہو سکتی ہے، معدوم بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ کریں، ہم کہتے ہیں کہ یہی ماہیت، مثلا میں انسان پہلے موجود نہیں تھا، معدوم تھا، پھر متولد ہوتا ہوں، موجود ہو جاتا ہوں۔ ایک ہی ماہیت ہے، پہلے متصف با وجود ہے، پھر متصف با عدم ہے۔ ایک ہی شے، وہ پہلے وجود سے متصف، پہلے عدم سے متصف تھی، بعد میں اس شے کی نقیض یعنی وجود سے متصف ہوتی ہے، پھر وہی شے جو ہے وہ بعد میں دوبارہ جب انسان مر جائے گا، اگرچہ جسم کے لحاظ سے معدوم ہو جائے گا، تو پھر معدوم ہو جائے گا، اگرچہ موت عدم نہیں ہے، لہٰذا پھر سے یہ ماہیت جو ہے وہ معدوم ہو جائے گی۔ بس ایک ہی ماہیت، پہلے عدم سے متصف، پھر وجود سے متصف، جو نقیض عدم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماہیت ہے، اس کی ذات میں نہ وجود شامل ہے نہ عدم، کیونکہ اگر اس کی ذات میں وجود شامل ہوتا، یعنی اس کا ذاتی وجود ہوتا، تو کبھی یہ متصف با عدم نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کا ذاتی عدم ہوتا تو یہ کبھی بھی متصف با وجود ہونا اس کا محال ہے۔ جیسے انسان، اس کی ذات میں حیوان شامل ہے، لہٰذا یہ انسان متصف با لا حیوان نہیں ہو سکتا۔ انسان کی ذات میں ناطقیت شامل ہے، لہٰذا انسان کبھی بھی متصف با لا ناطق، نقیض ناطق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات و ذاتیات میں شامل ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، یعنی ذات ماہیت میں نہ وجود شامل ہے نہ ہی عدم، اور اس ماہیت کی نسبت وجود و عدم کے ساتھ مساوی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دلیل سوم ہماری یہ کہ ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ اگر وجود جزء ذات ماہیت ہوتا، یعنی اگر وجود اس ماہیت کی ذات میں شامل ہوتا، اس ماہیت کی نسبت اس کا جزء ذات ہوتا، اس ماہیت کی نسبت عین ذات ہوتا، اس صورت میں یہ ماہیت جو ہے وہ جس طرح سے متساویت النسبت الی الوجود ہے، اسی طرح سے متساویت النسبت الی العدم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شے اپنی نقیض سے متصف نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی شے، کوئی بھی حقیقت، کوئی بھی واقعیت، وہ اپنی نقیض سے کسی بھی طرح متصف نہیں ہو سکتی، نہ اس کی نقیض بطور جزء ذات اس کا حصہ بن سکتی ہے، نہ ہی خارج از ذات اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، توجہ کریں، انسان اس کا ذاتی ہے ناطق، یہ ناطق جو ذاتی انسان ہے اس کی نقیض ہے لا ناطق، یعنی سلب نطق، عدم نطق، لا ناطق نقیض ناطق ہے۔ اب انسان جس کا ذاتی ہے، جزء ذات ہے ناطق، یہ لا ناطق نہ تو اس کا جزء ذات بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی صفت خارج از ذات بن سکتا ہے،
لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، اگر وجود اس کا جزء ذات ہو یا عین ذات ہو، اس کی نسبت الی العدم باطل ہو جائے گی۔ محال ہے کہ اس کی نسبت الی العدم ہو، جبکہ ہم اس کی ذات میں مطالعہ ذات میں دیکھتے ہیں کہ ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ پس نہ وجود اس ماہیت کا جزء ذات ہے، نہ ہی عدم اس ماہیت کا جزء ذات ہے، لہٰذا یہ وجود اور عدم اس ماہیت کی نسبت خارج از ذات ہیں اور عوارض ذات ہیں۔ اس ماہیت اس ذات کے اوپر حمل ہوتے ہیں، لیکن خارج از ذات کے طور پہ، عرضی کے طور پہ، عروض کے طور پہ حمل ہوتے ہیں۔ وَأَيْضًا یعنی دلیل دیگر، الماہیت متساویت النسبت فی نفسها الی الوجود والعدم، کہ ماہیت من حیث ہی ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے، ماہیت اپنی حقیقت، اپنی ذات، اپنی واقعیت کے لحاظ سے متساویت النسبت ہے الی الوجود والعدم، یعنی وجود اور عدم کی جانب اس ماہیت کی نسبت مساوی ہے۔ یہ ماہیت وجود کی طرف یا عدم کی طرف کوئی ترجیح نہیں رکھتی، یہ ماہیت خود ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے، خود ماہیت کے لحاظ سے نہ یہ اقتضا رکھتی ہے کہ میں متصف با وجود ہوں، نہ یہ اقتضا رکھتی ہے کہ میں متصف با عدم ہو جاؤں، بلکہ یہ ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے متساویت النسبت ہے الی الوجود والعدم۔ لو کان الوجود عینا او جزءا لہا، کہ جو مدعا عینیت وجود با ماہیت والوں کا، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجود جزء ماہیت ہو، عین ماہیت ہو، عین انسانی، الانسان موجود میں موجودیت عین انسان ہو یا جزء انسان ہو، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ استحالت نسبتها الی العدم الذی هو نقیض ہو، اس صورت میں اس ماہیت کی نسبت نقیض وجود، عدم جو نقیض وجود ہے، اس کی طرف اس کی نسبت باطل ہو جانی چاہیے، اس کی نسبت ختم ہو جانی چاہیے، محال ہو جانی چاہیے، جو کہ درست نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیت پھر بھی متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ پس اس تساوی نسبت الی الوجود والعدم سے ہم پاتے ہیں کہ ماہیت اس کی ذات میں نہ وجود اخذ ہے اور نہ ہی عدم اس کی ذات میں شامل ہے۔ یہ تین براہین آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اسی جو ہے فصل کے شروع میں جو ایک سوال ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا جواب ان تمام اختتام فصل کے اوپر دیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ مسئلہ زیادت وجود باماہیت عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہے، یعنی آیا مسائل فلسفی موضوع علم میں سے ہے، یا یہ عوارض ذاتیہ وجود میں سے نہیں ہے۔ کل فصل کی تقریر جس طرح سے علامہ نے کی اور مغایرت وجود باماہیت کو خارج میں قرار دیا، و عروض وجود برماہیت کو بھی خارج میں قرار دیتے ہیں، اس اساس پر یہ بحث عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہے کہ خارج میں سے وجود مغایر باماہیت ہے، یعنی خود تغایر جہت وجودی با جہت ماہوی، تغایر وجود با ماہیت خارج میں موجود ہے، اور حقیقت الوجود مصادیق وجود کے عوارض ذاتیہ اور مصادیق وجود اس کے محمولات میں سے قرار پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے عروض وجود بر ماہیت، یعنی ماہیت کے اوپر وجود عارض ہوتا ہے، وجود کا عروض بر ماہیت، یہ بھی چونکہ ہم نے جس طرح سے تقریر کی اور علامہ کی بھی مراد یہی ہے، خارج میں ہے، خارج میں وجود صفت برائے ماہیت ہے، اس صورت میں یہ عوارض ذاتیہ وجود میں سے۔ لیکن تقریر دوم کے اساس میں جس میں خارج میں اصلاً مغایرت نہیں ہے، وجود اور ماہیت دونوں ایک ہی جہت ہیں، دونوں ایک ہی جنبے ہیں، دونوں ایک ہی شے ہیں، اور اس تقریر کی اساس پر وجود اور ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہے خارج کے لحاظ سے، لیکن ذہن میں آ کر مفہومی طور پہ ان میں مغایرت پیدا ہوتی ہے۔ اس تقریر کی اساس پر یہ مسائل فلسفی نہیں ہے، یہ مسائل حقیقت الوجود میں سے نہیں ہے، بلکہ احکام مفہوم وجود میں سے قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس بحث کا
تقریر دوم کی اساس پر مسائل فلسفی میں سے قرار پانا وہ محل اشکال ہے اور مورد اشکال ہے، لیکن جس طرح سے علامہ کی مراد ہے اور جو علامہ طباطبائی اس فصل سے ارادہ رکھتے ہیں کہ حقیقت میں اور خارج میں وجود غیر از ماہیت ہے، وجود مغایر با ماہیت و عارض با ماہیت ہے، یہ فصل عوارض ذاتیہ ہے، حقیقت الوجود و مصادیق وجود میں سے ہے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ جو ہے وہ فصل سوم یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ اس کے بعد فصل رابع، جس کے اندر علم فلسفہ کی سب سے اساسی بحث، جس کے لیے یہ ساری مباحث بطور مقدمات ہیں کہ ان ساری مباحث کو اشتراک معنوی، اصل بداہت مفہوم وجود یا مغایرت وجود بماہیت، یہ ساری مباحث اس بحث اصالت وجود کے لیے مقدمے کے طور پہ اخذ ہوتی ہیں، اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ وہ جو ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اصالت الوجود کو بیان کرنے کے لیے اور اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کو اثبات کرنے کے لیے بھی ان ساروں کو بطور مقدمات اخذ کرتے ہیں، ان کو بطور مقدمات وہ ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ بہت اساسی بحث ہے، بہت ہی اہم بحث ہے، لہٰذا تمام طلاب سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ حتماً سابقہ مباحث جیسے اشتراک معنوی وجود، بداہت مفہوم وجود، بالخصوص مقدمے کی جو بحث ہے اصل الواقعیت، اور یہ جو بحث ہے زیادت وجود بر ماہیت و عروض وجود بر ماہیت، اس کو حتمی طور پر ایک مرتبہ دوبارہ جا کر اس کو دوبارہ دیکھیں، ان کے ادلہ، ان کے مدعا، ان کو دیکھا جائے تاکہ ایک جو ہے وہ آمادہ ذہن کے ساتھ فصل رابع کے اندر وارد ہوا جائے۔ اور اسی وجہ سے کہ فصل رابع کی اہمیت کی وجہ سے اسی کو انشاءاللہ چوتھا درس جو چوتھی فصل ہے، اس کو ایک درس جدید میں ایک تازہ دم ہو کے اور مکمل تازہ ذہن کے ساتھ اس کے اندر وارد ہوا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔